الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم. میرے بھائیوں، پہلی امتیں جس بات پر تباہ و برباد ہوئیں اور جس وجہ سے ذلت و رسوائی ان کا مقدر بنی، اللہ کا غضب اور اللہ کا عذاب ان پر آیا، انبیاء کو ماننے کے باوجود، اللہ کی نازل کردہ کتابوں کو ماننے کے باوجود وہ اللہ کے نظر رحمت سے دور کر دی گئیں، ان پہ اللہ کی طرف سے لعنتیں برسیں. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان مریم. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی ابن مریم. اللہ کے نبیوں کی زبانی ان پر لعنتیں ہوئیں، حتیٰ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى. اللہ کی لعنت ہو یہودیوں عیسائیوں پر. اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. انہوں نے اللہ کے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا لیا، سجدہ گاہ بنا لیا. ان قوموں کی بربادی اپنے نظریات میں غلب کرنا ہے. اللہ اس کے اور رسولوں اور انبیاء کی طرف سے دیے ہوئے دین میں اپنی مرضی سے مبالغہ آمیزیاں کرنا، اپنی مرضی سے حقیقت سے ہٹ کے آگے بڑھنا، یہی ان کی بربادی کا سبب بنا. اور یہی بات اللہ عز و جل نے اہل ایمان سے بھی فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. اے اہل ایمان، اللہ سے ڈرتے رہنا اور کبھی بھی اللہ اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا. جو اللہ اس کا رسول تمہیں دے دیں، جو چیز تمہیں بتا دیں، جس کی تعلیم تم کو مل جائے، تم نے اسی پر ہی سمعنا و اطعنا کرنا ہے. اس سے آگے اپنے ذہن کی کاوشیں، اپنی مرضی کی باتیں شامل نہیں کرنی. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مقدس میں بھی یہودیوں عیسائیوں کو اس بات سے آگاہ کیا کہ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق. اے اہل کتاب، غلو کا راستہ، غیر شرعی مبالغہ آمیزی کا راستہ، اللہ کے نبیوں پر ایمان تو لانا، لیکن ان کی وہ حیثیت جو اللہ نے خود بیان کی یا اللہ کے نبیوں نے خود بیان کی، اس سے آگے بڑھ کر ان سے اس قسم کی محبت کا اظہار کرنا
جو اسلام کی اور ایمان کی بجائے بندے کو کفر میں لے جائے۔ فرمایا یہ راستہ اختیار نہ کرو۔ بلا تقولوا علی اللہ الا الحق، اللہ پر صرف وہی بات کہو جو اللہ نے نازل کی ہے، وہ حق اور سچ۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم، صرف حق وہی ہے جو اللہ کے نبیوں پر اللہ وحی کر کے آسمانوں سے کتابوں کی صورت میں، قرآن کی صورت میں، تورات انجیل زبور کی صورت میں، انبیاء پر وحی کے ذریعے اللہ جو کچھ نازل کرتا ہے بس اسی پر ایمان لے آؤ۔ اپنی مرضی کی چہے میں گوئیں، اپنی مرضی کی سوچیں وہ ملوث کر کے اپنے مبالغے، غلو کرنا، حقیقت سے ہٹ جانا، یہ راستے چھوڑ دو۔ اللہ کے بارے میں ایسی باتیں نہ کہو۔ تم نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، تم نے اللہ پہ جھوٹ بولا۔ تم نے یہودیوں عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، تم نے اللہ پہ جھوٹ بولا۔ لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اللہ کے بارے میں حق کے علاوہ کچھ نہ کہو۔ انما المسیح عیسی ابن مریم ورسول اللہ، عیسیٰ علیہ السلام سیدہ مریم کے بیٹے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ اس لیے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لوگوں کبھی محمد کریم علیہ السلام کو لا تطرونی کما اطرت النصارى والیہود، جس طرح یہودیوں عیسائیوں نے غلو کر کے، مبالغے کر کے اور اللہ کے انبیاء کو ان کے مقام رسالت نبوت سے اٹھا کر اپنی باطل سوچوں سے اللہ کی صفات ان میں شامل کیں اور ان کو الوہیت کے مقام پر لا کھڑا کیا، ایسا ہرگز تم نے نہیں کرنا۔ انما انا عبد اللہ ورسولہ، میں محمد علیہ السلام میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں۔ میرے بھائیوں، دو قومیں اس وقت تباہ ہوتی ہیں یا غلو کر کے یا بغض و عداوت میں ان کی حیثیت کو مجروح کر کے۔ دونوں چیزیں، کسی کو اس کی حیثیت سے بڑھانا یا کسی کی حیثیت جو رب نے دی ہے حسد اور بغض میں آ کر گرانا، یہ اللہ کو دونوں باتیں پسند نہیں ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں، آپ کی حدیث کا مفہوم ہے آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا اور یہ تخلیق کی آغاز اللہ نے مٹی سے کی۔ آدم علیہ السلام کا پورا وجود بنایا گیا، پھر اللہ نے اس میں روح ڈالی، پھر اس کو ایک انسان کی صورت دی، پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے ہی یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ تمہارا پالنہار ہے، تمہارا پروردگار ہے۔ الذی خالقکم من نفس واحدہ، اس نے تم کو ایک ہی جان آدم علیہ السلام سے پیدا کیا۔ وخلق منہا زوجہا، پھر آدم علیہ السلام سے ہی اللہ نے ان کا جوڑا، ان کی بیوی سیدنا آدم سے ہی پیدا کیا ہے، وہ سیدہ حوا تھی علیہ السلام اور پوری انسانیت کی ماں ہے۔ اللہ نے ان کو اپنے قدرت سے جس طرح اس نے چاہا آدم علیہ السلام سے پیدا کیا۔ کیا انداز تخلیق تھا اللہ بہتر جانتے ہیں۔ پیدا کیا، جوڑا بنایا، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اللہ فرماتے ہیں پھر ان دونوں میاں بیوی کے ذریعے پوری زمین پر اللہ نے لا تعداد مرد اور عورتوں کو پھیلا دیا۔ پھر آدم علیہ السلام کی اولاد کو، وہ آدم جس کا خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، پالنہار اللہ ہے، اللہ عز و جل نے ان کو عزت عطا فرمائی، مسجود الملائکہ بنایا، فرشتوں کو حکم جاری کیا کہ اللہ کا حکم ہے آدم علیہ السلام کی عزت و تکریم میں آدم علیہ السلام کو سجدہ کیجیے۔ پورے فرشتوں نے سجدہ کیا، ایک ابلیس ہی مردود رہا، اللہ کی درگاہ سے راندا گیا، اللہ کے امر کا انکار کر دیا اور اللہ کے فرشتوں سے سجدہ تعظیمی کرا کے اللہ تعالیٰ نے پوری مخلوقات میں آدم علیہ السلام کو عزت اور تکریم بخشی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو
اللہ کی فرما برداری پر قائم رہنے کے لیے اللہ کو خالق اور مالک پہچانتے ہوئے اس اکیلے کی عبادت کے لیے اللہ نے ہر دور میں جب یہ آدم علیہ السلام کی اولاد پھیلتی گئی اللہ نے شناخت کے لیے انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے انسانوں، تم سارے کے سارے ایک مرد اور عورت کی ملاقات سے، ان کے اکٹھ سے اللہ تعالیٰ نے تمہاری تخلیق کا آغاز کیا ہے، پھر اللہ نے تمہیں پھیلایا، بڑھایا، پھر اللہ نے تمہاری قومیں قبیلے بنائیں لتعارفوا، شناخت کے لیے تمہیں قوموں میں، قبیلوں میں، خاندانوں میں ترتیب سے اللہ تقسیم کرتا گیا تاکہ ایک دوسرے سے ملاقات میں تمہاری شناخت آسانی سے رہے۔ خبردار، کبھی کوئی شخص اپنی قوم پہ، قبیلے پہ، حسب پہ، نسب پہ نازا نہ ہو جائے، کیونکہ جس کو بھی دیکھو گے اس کی تخلیق کی بنیاد وہی مرد اور عورت کا نطفہ ہے۔ اس لیے کبھی ایک مسلمان کو، کسی انسان کو دوسرے پر کوئی فوقیت نہیں، کیونکہ سب کی تخلیق کا ذریعہ اللہ نے ایک ہی رکھا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کوئی ہاشمی ہو، کوئی اموی ہو، کوئی عربی ہو، کوئی اجمی ہو، کوئی سید ہو، کوئی غیر سید ہو، کوئی چھوٹا ہو، کوئی بڑا ہو، کوئی قوم اور قبیلے اور کسب کے لحاظ سے لوگوں کی نظروں میں کم ہو، کوئی زیادہ ہو، کوئی افسر ہو، کوئی ماتحت ہو، خبردار تم نے کسی کو دوسرے پر کوئی فضیلت نہیں دینی۔ فضیلت کا معیار اللہ کے ساتھ تعلق، اللہ کی پہچان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے اس بات پر اللہ کے بندے آدم علیہ السلام کی اولاد قائم رہے کہ اللہ اکیلے کی عبادت پہ، اس کی فرما برداری پہ رہے۔ اللہ نے ہر دور میں نبی بھیجے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ کی دو حیثیت، ایک آپ محمد بن عبداللہ ہیں، آپ کا تعلق نسل انسانی سے ہے، آپ عظیم المرتبت، عظیم الشان انسان ہیں، اور اس کے ساتھ آپ اللہ کے آخری رسول، آخری نبی ہیں۔ آپ نے اپنی دونوں باتوں کو واضح کیا ہے۔ فرمایا محمد کریم علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے جو نسل انسانی کا حسب نسب کا سلسلہ شروع ہوا، اللہ عز و جل نے اس سلسلے میں انبیاء بھی آئے، اولیاء بھی آئے۔ اللہ نے ان میں سے ابراہیم علیہ السلام کو چن لیا، کیونکہ ان کی نسل سے آگے محمد نے پیدا ہونا ہے علیہ السلام۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، دونوں اللہ کے نبی ہیں۔ اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسماعیل علیہ السلام کو چنا، پھر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد آگے چلی، پھر ایک ان کا بیٹا کنانہ ہوا، پھر اس سے پورا بنو کنانہ ایک قبیلہ پھیلا، پھر وہ قبیلہ بہت پھیل گیا، پھر بنو کنانہ میں سے قریش کو اللہ نے منتخب کیا، پھر قریش بڑا پھیلا، پھر قریش میں سے بنو ہاشم کو منتخب کیا، پھر بنو ہاشم میں سے آپ کے دادا عبد المطلب کو منتخب کیا، پھر عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے، ان میں سے عبداللہ کو منتخب کیا، عبداللہ سے محمد رسول اللہ کو اللہ نے ان کی پیدائش اور تخلیق کا سسٹم دنیا میں ان کو لایا گیا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ صحیح مسلم میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کے دلوں پہ نظر ماری، محمد کریم علیہ السلام سے بہتر، پاک اور اطہر دل کسی اور کا نہیں تھا۔ اللہ نے ان کو ختم نبوت کے لیے، امامت الانبیاء کے لیے اللہ نے ان کا چناؤ کیا، نبی و رسول بنایا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا سلسلہ کیسے ہے؟ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، ابراہیم علیہ السلام تک آیا، ابراہیم سے بنو کنانہ میں گیا، ابراہیم علیہ السلام سے اسماعیل علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام سے بنو کنانہ، بنو کنانہ سے قریش، قریش سے ہاشم، پھر بنو ہاشم سے عبد المطلب، عبد المطلب سے عبداللہ، عبداللہ سے محمد بن عبداللہ۔ اور آپ یقین کریں
جاؤ دنیا انسانیت کی تاریخ کھنگال لو، محمد کریم علیہ السلام کی ذات سے لے کر جو آپ کا نسب آدم علیہ السلام تک جاتا ہے، کسی ایک جوڑے میں بھی حیا اور کردار میں کبھی کمی نہیں رہی۔ پاک دامن اللہ کے نبی پیدائشی پاک ہیں، آپ اصل سے پاک ہیں، آپ نسل سے بھی پاک ہیں، آپ نسب سے بھی پاک ہیں، حسب سے بھی پاک ہیں۔ یہ ساری کی ساری پاکیزگی آغاز سے اللہ نے بنائی، اس لیے کہ اس پاکیزہ جوڑے در جوڑے سے محمد کریم نے آنا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آپ کی محمد بن عبداللہ کی حیثیت ہے۔ پھر فرمایا محمد رسول اللہ کی حیثیت کیا ہے؟ فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا سے تم مثال سے سمجھ لو، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ فرمایا اس کی مثال ایسے ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مثال کو سمجھانے کے لیے انبیاء پورے جتنے آئے ہیں ان پورے انبیاء کی مثال ایک عظیم الشان محل سے دی۔ لوگ اس کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں، اس محل کے حسن اور زیبائش کی باتیں کرتے ہیں، اس کے حسن پر تعجب کرتے ہیں۔ ایسا عظیم الشان محل، ایک ایک اینٹ اس کی حسن و جمال کے پیکر، ترتیب سے ترکیب سے لوگ باتیں حسن و جمال پہ تبصرے کرتے ہیں، لیکن گھومتے گھومتے آتے ہیں، ایک خلا کھڑا ہے، ایک اینٹ کی جگہ کھڑی ہے، لوگ اس کو دیکھتے ہیں کہ کیا بات ہے اس کے حسن کی، کیا اللہ نے اس پہ حسن رکھا ہے، کیسا عظیم الشان محل ہے۔ کاش اگر یہ اینٹ کا خلا بھر جاتا اس محل کے حسن میں اور چار چاند لگ جاتے۔ فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محل کی، محل نبوت اور رسالت کی آخری اینٹ وہ میں محمد ہوں علیہ السلام، جس کے خلا سے اللہ عز و جل نے اس نبوت اور رسالت کے عظیم الشان محل کو چار چاند لگا دیے۔ وہ میں آخری اینٹ میں محمد ہوں، آخری نبی میں محمد ہوں، آخری رسول میں محمد ہوں۔ اب اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے۔ یہ آپ کی رسالت ہے۔ وہ آپ کا محمد بن عبداللہ تھا، یہ حیثیت محمد رسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا جب آدم علیہ السلام سے انبیاء کے آنے کا سلسلہ شروع ہوا، کوئی ایک قوم کا نبی، کوئی ایک قبیلے کا نبی، کوئی ایک علاقے کا نبی، فرمایا جب میری باری آئی اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میرا پیغمبر پوری انسانیت کو بتا دو کہ محمد بن عبداللہ کو اللہ نے کسی ایک قوم، قبیلے، وطن، علاقے کا نہیں، پوری نسل انسانی کے لیے اب قیامت تک جو بھی آئے گا ان سب کے نبی اکیلے محمد ہوں گے علیہ السلام۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے مجھے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سب انبیاء پر سرداری دی ہے، لیکن اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس پہ فخر نہیں کرتا، یہ میرے اللہ کی عنایت ہے۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت کے دن سب سے بڑھ کر متبعین، تابع داری کرنے والے، پیروکار امت سب سے زیادہ تعداد جس کی ہوگی وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ہوگی۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، سب سے پہلے اللہ کی جنت کے دروازے کو کھٹکھٹانے والا میں محمد ہوں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح مسلم کی حدیث کی لفظ ہے جنت کا داروغہ، جنت کا چوکیدار، جنت کے گیٹ پہ کھڑا ہونے والا وہ فرشتہ، وہ پوچھے گا آنے والا اور دروازہ کھٹکھٹانے والا اپنا تعارف کرائے کون ہے؟ فرماتے میں بتاؤں گا انا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ فوری دروازہ کھولے اور کہے گا مجھے حکم دیا گیا تھا اس دروازے کو بند کر کے کھڑے رہنا، جب محمد آئیں صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کھول دیں۔ فرمایا سب سے پہلے مجھے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن شفاعت کا حق دے گا، میں اللہ سے شفاعت کروں گا، اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کروں گا، اللہ سے انسانیت کی اور اپنے امت کی خاص کر شفاعت کے لیے میں اللہ سے دعائیں کروں گا، اور میں وہ پہلا شخص ہوں گا جس کی شفاعت سب سے پہلے قبول کی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کی۔ آج میرے بھائیوں میں نے پہلے بھی یہ بات سمجھائی تھی، ایک مسلمان کے لیے لازم ہے ہر وقت اپنے دل و دماغ کو اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں لگا کے رکھے، اپنی مرضی نہیں، اپنی سوچ نہیں،
اپنی انا نہیں کہ تیری طبیعت کو فیور کرے تو تسلیم کر لے، تیری طبیعت کو فیور نہ کرے، تیرے مزاج پہ راس نہ آئے تو انکار کر دے، پھر تجھ سے بڑا بدبخت کون ہوگا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ سے جب بھی دعائیں مانگتے ہیں، ہر پیغمبر مستجاب الدعوات ہوتا ہے، ہر پیغمبر جب بھی ہاتھ اٹھائے اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ میرے اللہ کی مرضی ہے، اگر وہ کبھی کوئی دعا قبول نہ کرے تو وہ بتا دینا چاہتا ہے کہ لوگوں انبیاء بھی میرے در کے محتاج ہیں، میری مرضی ہے دعا قبول کروں نہ کروں، لیکن انبیاء کی دعائیں اللہ کے دربار میں قبول ہوتی ہیں۔ اگر کبھی کوئی دعا قبول نہ ہو اللہ بتا دیتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھے، استغفار کرنے کے لیے آگے بڑھے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ آئے، اللہ کے رسول ہر موڑ پہ اس نے اللہ کے پیغمبر کو دکھ دیا ہے، امت مسلمہ کو تکلیفیں دیے ہیں، اے میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس بد نصیب بدبخت کو اپنی دعاؤں کا حصہ نہ بنائیں، اس کو نکال دیں اپنی دعاؤں سے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے میرے رب نے اس کے لیے دعائیں کرنے سے منع نہیں فرمایا، اس لیے اللہ کے نبی اللہ کے امر کا تابع ہے، میں اس کے لیے دعا کروں گا۔ اللہ فرماتے ہیں استغفر لہم او لا تستغفر لہم، میرا پیغمبر آپ اس کے لیے دعا کریں اللہ سے یا نہ کریں، 70 مرتبہ اس کے لیے دعا کریں، اللہ فلن یغفر اللہ لہم، اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ اللہ نے بتا دیا، اللہ نے یہ بات بتا دی، یہ بات سمجھانے لگا ہوں، غور کرنے اس بات پر۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے اپنے رب ذوالجلال سے امت کے لیے 3 دعائیں کی۔ یا اللہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے، یا اللہ میری امت پر ایسا ظالم جابر مسلم غیر مسلم حکمران ایسا نہ آئے جو ان کے وجود کا خاتمہ کر دے، ان کی تا قیامت ان کا وجود قائم رہے، یہ امت باقی رہے، اللہ ایسا کوئی حکمران نہ آئے۔ اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر یہ دعا قبول ہے آپ کی۔ فرمایا یا اللہ ایسا قحط کا سما، پانی کی قلت، خوراک کی قلت، بیماریوں کی آمیزش، اللہ ایسا ماحول نہ ہو جو میری امت کے وجود کا خاتمہ کر دے، ایسی قحط سامانی نہ ہو، ایسی قحط سالیاں نہ آئیں، ایسی خوراک کی بندش نہ آئے۔ اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر یہ بھی دعا قبول ہے۔ فرمایا یا اللہ میری امت پہ ایسا رحم فرمانا کہ اللہ آپس میں لڑے نہیں، جھگڑے نہیں، قتل و غارت نہ کرے، تلواریں نہ اٹھائے، ایک دوسرے کا خاتمہ نہ کرے، آپس میں دست و گریباں نہ ہو۔ اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر یہ بات ایسے نہیں، آپ کی امت کی کو باقی کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جو آپ کی امت کا وجود ختم کر دے، لیکن کسی قحط سالی سے ختم نہیں ہوگا، لیکن ان کا آپس میں لڑنا، ایک دوسرے کو قتل کرنا، ایک دوسرے کو قید کرنا، یہ ایسا کریں گے، یہ دعا قبول نہیں۔ 2 دعائیں اللہ نے قبول کر لی۔ میرے بھائیوں یہ بات واضح کرتی ہے اللہ کے پیغمبر کی ہر دعا قبول ہوتی ہے سوائے وہ دعا جو اللہ خود کہہ دے میرے پیغمبر نہیں، ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اب کچھ ایسے بد نصیب ہیں کہ دل و دماغ اللہ اس کے رسول کے لیے صاف نہیں ہے، اپنی مرضی، جھوٹی انا، گندے بغض کے تابع ہیں، میرے پیغمبر کی دعاؤں کے بارے میں بھی کہتے ہیں پتہ نہیں قبول ہوئی ہے نہیں ہے، پھر قبول کس کی ہوگی؟ وجہ کیا ہے؟ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا و مہدیا، جامع ترمذی کی صحیح حدیث ہے، مسلم احمد کی حدیث ہے، اے اللہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے نبی کے سالے ہیں، اللہ اس معاویہ کو اللہ ہدایت پر قائم رکھنا، اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت کے راستے دکھانے والا اس کو بنا دے، اور پھر اللہ اس کے ذریعے قوموں کو، لوگوں کو ہدایت عطا بھی فرمانا۔ اب یہ دعا کیسے مان لیں؟ اب دل میں جو بغض معاویہ ہے، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، یہ بد نصیبی اس کو جہنم میں لے کر جائے گی، یہ کیسے مان لیں نبی کی دعا کو؟ یہ کہتے ہیں نہیں یہ دعا تھی کہ یہ ایسے آگے میڈیا پہ بدبخت بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی نے دعا کی ہے، پتہ نہیں اللہ نے قبول کی ہے نہیں کی۔ ومن اظلم ممن افترى اللہ کاذبا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پہ جھوٹ باندھے؟
تمہیں کس نے کہا ہے اللہ نے قبول نہیں کی؟ تمہیں یہ کیٹیگری کس نے دی ہے؟ اللہ کا ہر پیغمبر، اس کی ہر دعا اللہ کے دربار میں قبولیت کا شرف رکھتی ہے، سوائے اس کے جو اللہ خود اعلان کر دے نہیں میرے پیغمبر یہ نہیں۔ اس کا معنی یہ ہے باقی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ فرمایا اللہم علمہ الکتاب والحساب، اے اللہ امیر معاویہ کو شریعت کا علم عطا کرنا، اللہ اس کو حساب کا، دنیا انسانیت پر، دنیاوی کاروبار، حکومتی معاملات، ان سب پہ اس ٹیکنیکل سسٹم میتھمیٹکس کی بھی اللہ اس کو علم عطا کر دینا، اور اللہ اس کو اپنے عذاب سے محفوظ رکھنا۔ یہ 6 دعائیں تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہ کہتے ہیں نہیں، یہ میرے بھائیوں بد نصیبی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر، کتنے مواقع آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بد دعائیں نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے دعا کر دی وہ بھی قبول رہی، جس کے بارے میں بد دعا کر دی وہ بھی قبول رہی، سوائے 1-2 موقع جس پر اللہ نے خود بتا دیا میرا اللہ اپنی قدرت، اپنی طاقت، اپنی قوت یہ پوری انسانیت میں بتانا چاہتا ہے اللہ وہ ذات ہے، اگر وہ کسی نبی کی بھی نہ مانے تو اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں۔ پھر اللہ کے پیغمبر کے بارے میں یہ ذہن رکھنا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یا اللہ یہ حسن میرے زانوں پر اللہ کے رسول نے بٹھایا ہوا تھا، اسامہ بن زید بیٹھے ہیں، حسن ابن علی بیٹھے ہیں، ایک نواسہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے زید کا بیٹا ہے، دونوں میرے پیغمبر کو بڑے ہی محبوب ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یا اللہ یہ دونوں مجھے بڑے محبوب ہیں، اللہ تو بھی ان سے محبت کر۔ اب کوئی ایک بدبخت اٹھے دشمنان اہل بیت، وہ کہ نہیں اللہ نے تو محبت نہیں، تو دعا ہے، کیا پتہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی۔ لوگ ترستے تھے، ایک صحابی رسول میدان جنگ سے واپس آ رہے ہیں، دشمن نے کہیں اکیلا دیکھ کے تیر مارا، تیر لگا گھٹنے میں، خون بہتا رہا رک نہیں رہا، شہادت قریب نظر آنے لگی۔ ابو موسیٰ اشعری سے کہتے ہیں جلدی جاؤ اللہ کے نبی کے پاس پہنچنا، میرے سلام پہنچانا اور اللہ کے پیغمبر سے میرے لیے دعا کی درخواست کرنا۔ انہوں نے آ کے اللہ کے نبی سے بات کی، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جلد از جلد وضو کیا، آپ قبلہ رخ ہوئے، ہاتھ اٹھائے، اس کے لیے دعا کی۔ یہ صحابی جو پیغام لائے تھے کہہ رہے اللہ کے رسول ابو موسیٰ اشعری کے لیے بھی دعا کر دیں، اللہ کے نبی نے ان کے لیے بھی دعا کر دی۔ انصار آئے، اللہ کے نبی نے فرمایا یا اللہ اس انصار صحابہ کو معاف کر دے، اللہ ان کے بیٹوں کو بھی معاف کر دے، اللہ ان کے پوتوں کو بھی معاف کر دے۔ کیا معنی ہے؟ معاذ اللہ دعائیں ایسی تھیں۔ کتنے دعائیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں، امت کے لیے کی ہیں، اپنے صحابہ کے لیے کی ہیں، لیکن جب دلوں میں بدبختی ہو، ذہن صاف نہ ہو، اب یہ دعا اللہ کے رسول نے کر دی۔ امیر معاویہ یہ خباثت کا بھرا ہوا دل و دماغ اس کا، سیدنا معاویہ کے بارے میں دل میں ویر رکھنے والا، اس کو میرے نبی کی حدیث پر، میرے پیغمبر کی بات پر دل نہیں مانتا۔ حدیث صحیح ہے، کہہ نہیں سکتے کہ حدیث ضعیف ہے، اس لیے کیا کہا بس دعا ہے۔ بھائیو میرا پیغمبر تو وہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے گود میں ایک بیٹی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئیں، کچھ بڑی ہو چکی تھی، آپ نے دیکھا، فرمایا تو وہی ہے وہ ام سلمہ والی وہ فلاں بچی، اللہ تیری امت میں برکت، تیری عمر میں اللہ تیری عمر میں برکت نہ کرے، تو بہت بڑی ہو گئی ہے۔ اب وہ روتی ہوئی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر ام سلمہ کے پاس آئے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ بات بتائی اور رونے لگ گئی، جیسے بچی عورتیں بڑی جلدی تھوڑی سی تکلیف پہ رو پڑتی ہیں۔ ام سلمہ پوچھتے کیا ہوا؟ کہا اللہ کے رسول نے بد دعا دے دی ہے، میں تو تباہ ہو گئی۔ انہوں نے چادر اڑی، بچی کو ساتھ لیا اللہ کے نبی کے پاس، یہ بھی صحیح مسلم کی صحیح حدیث۔ اللہ کے رسول یہ بچی روتی ہوئی آئی ہے، آپ نے اس کے لیے ایسے کلمات کہہ دیے کہ اللہ تیری عمر میں برکت نہ ڈالے،
اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں ام سلمہ میرا اپنے رب سے وعدہ ہے کہ اے اللہ اگر میں اپنے امت کے کسی بندے کے لیے کبھی غصے میں کسی انداز میں کوئی ایسا کلمہ کہہ دوں جو ان کے لیے دعا کی بجائے ہٹ کر بد دعا کے زمرے میں جا رہا ہو، میرے اللہ اس کو بھی دعا بنا دینا میری امت کے لیے۔ میں نے اللہ سے دعا کی ہے، پھر فرمایا میرے اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے کہ میرے بعد میری امت مراد اصحاب رسول ہیں، آپس میں لڑ پڑیں گے، قتل کریں گے دوسرے کو۔ فرمایا جب میرے رب نے بتایا میں نے کہا یا اللہ، یہ امام البانی نے سلسلہ صحیحہ میں حدیث نقل کی ہے، ام حبیبہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہن، میری اور آپ کی ماں اور محمد کریم علیہ السلام کی بیوی، وہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی فرمانے لگے، میں نے کہا یا اللہ اگر ان کی آپس میں کوئی جھگڑے ہوں گے، یہ لڑیں گے، میرے اللہ پھر اس پر مجھے ان کی شفاعت کا حق دے دے تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کی شفاعت کے لیے، امت کی شفاعت کے لیے آگے آ جائے۔ فرمایا میرے اللہ نے مجھے حق بھی دے دیا اور شفاعت قبولیت کا وعدہ بھی کر دیا، اس کے بعد کیا باقی بچتا ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں، دو لوگ برباد ہوتے ہیں، یا وہ برباد ہوتے ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اصحاب رسول سے، پیغمبر کی ذات سے محبت میں غلو کریں گے، یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اپنے دل و دماغ کے تابع کریں گے۔ اگر دل نہیں مانتا، کوئی بڑے ارسطو ہوتے ہیں، ان کا یار یہ حدیث سمجھ نہیں آتی، کہ یہ کو قرآن سمجھ نہیں آتا، کسی کو حدیث سمجھ نہیں آتی، پوری زندگی اللہ کے پیغمبر سے جہنم کا وہ ایندھن بننے والے کفار قریش وہ یہی بات کہتے رہے، موت کے بعد زندگی ہے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، جسم گل سڑ جائے گا، اللہ پھر زندہ کرے گا۔ عجیب بات محمد کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، عجیب بات ہے، ان کو دماغ نہیں مانتا تھا۔ میرے بھائیوں، اللہ کی وحی انسان مخلوق ہے، بڑے چھوٹے دماغ والا ہے، اللہ کی وحی، اللہ کی کتاب، اللہ کے نبی کی حدیث صحیحہ، یہ اللہ کی وحی ہے۔ تیرا دماغ مانے نہ مانے، تیرا دل مانے نہ مانے، تیرا مزاج کے مطابق ہو نہ ہو، تیرے ایمان کا تقاضا ہے، جو اللہ کہے اس کا رسول کہے، سمعنا وأطعنا وما علینا۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله۔ اللہ فرماتے ہیں لوگو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں اللہ کے احکامات دیتے ہیں، اللہ کی طرف سے اللہ کی آنے والی وحی کے ذریعے تعلیمات تم تک پہنچاتے ہیں، اپنے سنت اور حدیث کے ذریعے جو علم تم کو دیتے ہیں، جو عمل تم کو دیتے ہیں، فرمایا اس کو لے لو، جس سے اللہ کے نبی روکتے ہیں اس سے رک جاؤ۔ یہی تقویٰ ہے، یہی دنیا و آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت زندگی کے ہر پہلو میں اختیار نہ کرنے توفیق عطا فرمائے۔ ایک اعلان ہے کہ آئندہ جمعہ مسجد عائشہ نس جنازگاہ میلسی جامع مسجد عائشہ اہل حدیث میں شفقت الرحمان جو ہمارے برخودار ہیں، نوجوان خطیب ہیں، سعودی یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہیں، وہ پڑھائیں گے، ساتھ ہی ان کی جمعے سے استفادہ کرنے کے لیے ان کا جمعہ سنیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔